آج رات رمضان کا چاند دیکھتے ہی جو حاملہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ اسم اعظم پڑھے گی، اللہ جڑواں بیٹوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ آپ سب کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بندے کو اپنے رب کے قریب ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ خاص طور پر رمضان کی پہلی رات بہت زیادہ فضیلت اور برکت والی رات ہوتی ہے، کیونکہ اسی لمحے سے رحمتوں اور بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی مبارک گھڑی میں جو حاملہ عورت رمضان کا چاند دیکھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اللہ پاک کا یہ نام دل سے پڑھتی ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ چاہے تو اپنے فضل اور کرم سے اسے نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو ڈاکٹر نے بیٹی کی خبر دی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس پہلی رات کی برکت سے معجزہ فرما سکتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے بے حد بے حساب ہیں، اور وہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ اس لیے اس بابرکت رات میں اللہ سے سچے دل کے ساتھ امید اور دعا رکھنی چاہیے۔ اور آخر میں میری دل سے دعا ہے کہ یا اللہ اس مقدس مہینے کے صدقے تمام بے اولاد بہن بھائیوں کو نیک صالحہ اولاد جو ہے عطا فرما، ہر گھر کو خوشیوں سے بھر دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہم سب کو رمضان کی سچی برکتیں نصیب فرما، آمین۔ تو ناظرین، اس مبارک رات میں کسی بھی وظیفے یا تسبیح کو بتانے سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ رمضان کی پہلی رات ہمیں کن اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس بابرکت وقت کو کیسے گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں ہوتی، بلکہ رحمتوں، مغفرت اور برکتوں کے آغاز کی رات ہوتی ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت محسوس کرنی چاہیے، اور یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم اس پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے۔ اس رات میں کثرت سے درود شریف پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور دل ہی دل میں اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے ساتھ اپنے دل کو صاف کرنا، سب کو معاف کرنا، اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرنا بھی بہت افضل عمل ہے۔ تو رمضان کی پہلی رات کی فضیلت یہ ہے کہ اسی لمحے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، کیونکہ یہی وہ گھڑی ہے جہاں سے پورے رمضان کی برکتیں شروع ہوتی ہیں، اور جو شخص اس رات کو نیکی، دعا اور شکر کے ساتھ گزارے، اس کے لیے پورا مہینہ خیر و برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی ماں یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نرینہ اولاد یعنی بیٹوں سے نوازے، کوئی جڑواں بیٹوں کی تمنا رکھتے ہے، اور کسی ماں باپ کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹا مل جائے، اور اگر بیٹے ہیں تو بیٹی کی نعمت عطا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی امانت اور نعمت ہے، اور وہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس لیے جب رمضان کا چاند نظر آئے اور بندہ سچے دل، کامل یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارے، تو وہ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے، کیونکہ وہی دلوں کے حال جاننے والا اور دعاؤں کو قبول فرمانے والے۔ اگر کوئی بیٹا چاہتا ہے تو اللہ سے بیٹے کی دعا کرے، اگر کوئی بیٹی چاہتے ہے تو بیٹی کی دعا کرے، اور جو عورت حاملہ ہے وہ بھی اپنے رب سے بھلائی اور آسانی کی دعا کرے۔ مگر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اولاد کا عطا ہونا، اس کی جنس اور اس کی تقدیر سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور وہی اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس بابرکت رات میں اپنی نیت کو خالص رکھ کر، دل میں اپنی جائز خواہش کو سامنے رکھ کر کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی عطا فرما، کیونکہ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں، اور اس کے لیے وہی فیصلہ کرتے ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ لہٰذا اس مبارک گھڑی کو امید، دعا اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ گزاریں، اور اپنی ہر حاجت اسی کے سپورٹ کر دیں۔
تو ناظرین، جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک اور مبارک رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، چاہے تو 5 یا 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر درمیان میں یہ خوبصورت دعا 100 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل چاند دیکھنے کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی سکون سے بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ دعا یہ ہے: یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انکا انت الوہاب۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے بہت زیادہ عطا فرمانے والے رب، مجھے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، بے شک تو ہی سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ہر نعمت مانگ رہا ہوتا ہے، رزق، اولاد، عزت، دولت، کامیابی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی، سب کچھ اسی کے خزانے سے ملتا ہے۔ جو عورت حاملہ ہو وہ یہ دعا پڑھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دم کرے، اللہ سے رو رو کر نیک اولاد یعنی بیٹے کے لیے دعا مانگے۔ اگر بیٹا ہے تو بیٹی نہیں ہے تو بیٹی کے لیے پڑھے، پاس پانی رکھ کر اس پر بھی دم کر سکتی ہے اور بعد میں پی لے۔ اور جو عورت ابھی حاملہ نہیں ہے وہ بھی بیٹے یا نیک اولاد کی نیت سے یہ تسبیح اسی طرح 100 بار لازمی پڑھے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ بھی یقین اور امید کے ساتھ یہ عمل کریں، کیونکہ یا وہابو کا مطلب ہی ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ یہ ایسی دعا ہے جس میں بندہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مانگتا ہے۔ وہی رب جس نے سب کو پیدا کیا، وہی اولاد، رزق، عزت، دولت، شہرت اور کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور اگر آپ اس دعا کو، اس تسبیح کو رمضان المبارک کے مہینے میں جاری و ساری رکھیں، اپنی نمازوں میں اس کو شامل کریں، کسی بھی ایک نماز کے بعد 100 بار اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو نہ صرف اللہ جو ہے اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا، بیٹے جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا، بلکہ عزت، دولت، رزق، دنیا کی ہر نعمت چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو آخر میں میری دل سے دعا ہے کہ جو بھی اس مبارک چاند رات میں اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ہر جائز مراد پوری فرمائے۔ جن کو بیٹے کی خواہش ہے اللہ انہیں نیک اور صالحہ بیٹے عطا فرمائے، جن کو بیٹی کی تمنا ہے اللہ انہیں نیک بیٹیاں عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بے اولادی دور فرما کر ان کی گود ہری بھری کر دے۔ یا رب اس بابرکت مہینے کے صدقے ہر مسلمان کے دل کی مراد پوری فرما، ہر گھر میں خوشیاں، صحت، رزق حلال اور سکون عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ جو ہے پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی بابرکت اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔